نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ دوستوں کو دیکھا وہ قرآن کریم کے حروف مقطعات اور متشابہات کے بارے میں بحث اور مباحثہ کر رہے تھے، تو سوچا کہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا جائے تاکہ جن لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہ ہوں تو اس کے بارے میں معلومات ہو جائے۔ تو میرے دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتیں ایسے ہیں جن کے شروع میں کچھ حروف آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً ایسے کلمات ہیں جن کو محکمات کہتے ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں، اور یہ جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی 5 قسمیں ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو ایک ہی حروف ہے، جیسے قاف، صاد، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو 2 حرفی ہے، 2 حروف پر مشتمل ہے، جیسے یاسین، حامیم، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو 3 حروفوں سے مل کر بنتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو 4 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے الف لام میم صاد، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو 5 حرفی کہلاتے ہیں، جو 5 حروفوں سے مل کے بنتے ہیں، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو یہ حروف مقطعات ہے جن کی 5 قسمیں ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو حروف جو مطلب محکمات جس کو کہتے ہیں، اور اسی سے تقریباً سارا قرآن جو ہے نا اسی پہ ہے، جن کی آسانی سے تفسیر بھی کی جاتی ہے، جس کے معنی بھی کی جاتی ہے، ان کو محکمات کہتے ہیں۔ کچھ ایسے حروف مطلب جملے ہیں، الفاظ ہیں، جس کو متشابہات کہتے ہیں۔ اب حروف مقطعات وہ ہے جن کے معنی بھی اللہ رب العزت کو پتہ ہے اور ان کو مفہوم بھی اللہ رب العزت کو پتہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بحث مباحثے نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو محکمات ہیں وہ ایسے الفاظ، حروف اور کلمات ہیں جن کے اوپر سارا قرآن ہے اور اس کے معنی بھی کی جاتی ہے، مفسرین اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ اس طرح سمجھیں، جیسے قل هو اللہ احد، اب اس کے معنی بھی آسان ہیں، جیسے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت واحد ہے، ایک ہے۔ اب کچھ حروف اور کلمات ایسے جن کے معنی تو آپ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پھر مفہوم اور اس کے تفسیر وغیرہ وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اس کے بارے میں بحث مباحثہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ آگے ایک جگہ پہ ارشاد ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ یا جیسے واللہ سمیع علیم، کہ اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ اب اگر آپ ان حروفوں کو، ان الفاظوں کو دیکھیں تو ان کے معنی تو ہے، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے۔ اب معنی تو آپ نے کر لیا، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے لیے نعوذ باللہ ہاتھ ہے؟ تو یہ ہم اس کی تفسیر اور مفہوم نہیں بیان کر سکتے ہیں، وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں اور اس کا علم جانتا ہے، اس کی حکمت جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا اور اس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ اب میں آپ کو آگے ایک آیت کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب اس آیات میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب اتاری ہے، منہ آیات محکمات، اس میں ایسی آیاتیں ہیں جو مطلب آسانی سے جس کا معنی کی جاتی ہے، جس کو محکمات کہتے ہیں، اور وہ اخر متشابہات، اور اس میں کچھ آیات ایسے ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے معنی تو آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے مفہوم آپ نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی مثال میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آگے کیا فرمایا کہ ہن ام الکتاب، یہ جو محکمات ہے یہ ام الکتاب ہے، یعنی یہ کتاب کی اصل ہے، قرآن کریم کی اصل ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے، اسی سے سارا قرآن جو ہے نا اسی کے اوپر ہے، اور اس کے معنی بھی ہے، اور اس کی تفسیریں بھی مفسرین حضرات نے کی ہے۔ لیکن جو وہ اخر متشابہات ہے، جن کو متشابہات کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، ان متشابہات کے جمیلے میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کیا ہے؟ زیغ۔ آپ اس کو کجاروی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مطلب مختلف آپ نام دے سکتے ہیں، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، وہ اتباع کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، ان آیاتوں کی جن کے اندر اشتباہ ہے، جن میں متشابہات پایا جاتا ہے، ان آیاتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے اور ان کی الگ سے ایک طویلیں نکالتے ہیں، بیس مباحثے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت ہے اور کجاروی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان میں مختلف قسم کے ایسے الفاظ نکالتے ہیں، اپنی طرف سے تعویلیں نکالتے ہیں تاکہ لوگوں میں فتنے پھیلائیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لیکن اس کا علم، اس کی تعویل کا علم کس کے پاس ہے؟ إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ جو لوگ علم میں پختہ ہے، جن لوگوں کے پاس علم ہے اور وہ اپنے علم میں پختگی رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کے بیس مباحثوں میں نہیں پڑھتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، کہ ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر؟ کل من عند ربنا، کہ ان سب چیزوں کا علم جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، ہم کچھ نہیں جانتے اس بارے میں۔ لہذا اس میں بحث مباحثے کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھئی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ اب ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، معنی آپ نے کر دیا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ کس طرح سنتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا، کس طرح تھا؟ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ صحیح ہے؟ اور اس میں اگر کوئی تعویلیں نکالتا ہے، بحث مباحثے کرتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں کجاروی ہے، وہ لوگ اس کے پیچھے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جن کے پاس علم ہے، جن لوگوں کے پاس جو علم رکھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر، کل من عند ربنا، کہ اس سب چیزوں کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر وہ لوگ جن کے پاس عقل ہے، جن کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر، ان باتوں کے اوپر نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع اس بارے میں تھا۔ تو میری میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ قرآن کریم کے آیاتوں کے اوپر جو حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اس کا مفہوم بھی اللہ جانتا ہے۔
ہم کچھ نہیں جانتے، ہم صرف پڑھتے ہیں اس کو۔ جو متشابہات ہے اس کا معنی تو ہم جان لیتے ہیں، معنی کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں اپنے علم اور حکمت کے مطابق۔ اور جو محکمات ہیں، محکمات سیدھی سادے جو الفاظ ہے اس کی تفسیر بھی ہے، اس کے معنی بھی ہے۔ اب تفسیر پڑھے، اس کا معنی پڑھے، مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر بھی کی ہے، لہذا متشابہات کے پیچھے نہیں بھاگے۔ اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے صاف فرمایا جن کے دلوں میں کجاروی ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے تمام حضرات سے کہ جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے اور جو قرآن کریم کے اندر سیدھے سیدھے الفاظ ہے انہیں کے اوپر جو ہے نا اسی کا ترجمہ کرے، بحث مباحثہ میں نہ پڑے، کیونکہ اس میں بعض اوقات ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کی گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔